حمد و صلات کے بعد انسان زندگی میں کوئی سا بھی کاروبار کرتا ہو، کوئی سا بھی کام کرتا ہو، کہیں بھی اس کے لین دین کے معاملات ہوں، لیکن اگر اس میں وہ حساب کتاب نہیں کرتا، محاسبہ نہیں کرتا، چیک اینڈ بیلنس کا خیال نہیں رکھتا تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، ترتیب کا خیال رکھتے ہیں، آمدن اور خرچ کا حساب کرتے ہیں، اور پھر خرچ میں ضروری کیا تھا، فضول کہاں چلا گیا، ان سب باتوں کا لحاظ کرتے ہیں، وہ لوگ دانا شمار کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو لوگ عقل مند، ذہین اور سمجھدار کہتے ہیں۔ تو جس طرح انسان کی ساری زندگی کے اندر، کاروباری معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، تعلقات کے اندر ایک اعتدال کا ہونا بڑا ضروری ہے، اس طرح جو اس کے اعمال ہیں، ان اعمال پر بھی اس کے لیے محاسبے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ روحانی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ دوسروں کا، اگر حساب نکالتے بھی ہیں تو وہ غیروں کا۔ اپنا محاسبہ کرنا، اپنا حساب لگانا، اپنے آپ پر توجہ دینا کہ میرے اعمال کس جگہ پہنچ گئے ہیں، اعمال خیر میں کس مقام پہ ہوں، اور اگر کوئی خیر کا عمل میں کرتا ہوں تو پھر اس کا معیار کیا ہے، وہ دکھاوے والا ہے، ریاکاری والا ہے، تصنع والا ہے، یا اخلاص والا ہے، وہ میرا عمل معیاری ہے یا غیر معیاری ہے۔ تو محاسبہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنا حساب رکھنا، اپنے دن بھر کے اعمال کو روز رات کو اپنی آنکھوں کے سامنے لانا اور غور کرنا کہ آج صبح سے شام تک میں نے کون کون سی نیکی کی، کہاں کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، اور جو غلطی ہوئی تو اس کی بنیاد کیا تھی، میں بھول کہاں پر گیا اور جان بوجھ کر میں نے خطا کہاں پہ کی، اور میں نے جو نیکی کی ہے آج دن بھر میں تو اس نیکی کا معیار کیا تھا، اس میں اخلاص کتنا تھا، اس کے اندر حسن نیت کتنا تھا، اس کے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ کتنا زیادہ تھا، اور خدا نخواستہ اگر اس نیکی میں دکھلاوا تھا تو کیوں تھا، بناوٹ تھی تو اس کی کیا ضرورت پیش آئی۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا ملامت کرنا، اپنا تھوڑا حساب رکھنا، تھوڑی اپنے آپ سے باتیں کرنا۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، فرمایا اس جان کی قسم ہو جو اپنے اوپر ملامت کرے، جو ذرا اپنا حساب کرے، رب کہتا ہے اس کی قسم ہو۔ وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیہ مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں مومن ہمیشہ اپنے نفس کو جھڑکتا رہتا ہے، ڈانٹتا ہے اپنے آپ، یہ تم نے کام کیوں کیا، اس کی تمہیں کیوں ضرورت پیش آئی، اب یہ کام کر کے اپنے لیے دوزخ جمع کر رہے ہو نا، اب یہ نافرمانی کر کے تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور کر لیا۔ ہمیشہ مومن اپنے نفس کو جھڑکتا ہے، تم نے فلاں بات کیا سوچ کر کہی، تم نے یہ بات، فلاں کھانا تم نے کیوں کھایا، فلاں مشروب تم نے کیوں پیا۔ فرمایا مومن جھڑکتا ہے اپنے آپ کو، جبکہ کافر زندگی بسر کرتا رہتا ہے لیکن کبھی اپنے نفس کو جھڑکتا نہیں۔ کافر کبھی اپنا محاسبہ نہیں کرتا، کبھی اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا۔ تو اپنا محاسبہ کرنا، ذرا تھوڑا سا اپنا حساب رکھنا، اپنے معاملات کا جائزہ لینا، اپنے اوپر خود اپنے آپ کو نگران بٹھانا، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جو ایمانی اور روحانی زندگی ہوتی ہے اس کا بیلنس برقرار نہیں رہتا۔ ہم وہ لوگ جو محسوس کرتے تھے کہ آج میں نے سجدہ کیا ہے پر مجھے اس کی لذت کیوں نہیں نصیب ہوئی، آج میں فجر میں دیر سے اٹھا ہوں، جماعت گزر گئی ہے تو مجھے ملامت کیوں نہیں ہوئی، میری طبیعت پر یہ بات گراں کیوں نہیں گزری، آج میں نے سارا دن کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی تو کیوں نہیں کی، آج میں نے اتنا وقت سو کر کے گزار دیا اور مجھے درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، اپنے محبوب پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں یاد نہ کر سکا۔ جو اپنا محاسبہ ہی نہیں کرتا،
صبح سے شام تک ان کے اوقات ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں، خوش گپیوں میں گزر گئے، تلاوت کلام مجید کا موقع ہی نصیب نہ آیا، لیکن وہ اپنے آپ کو ملامت ہی نہیں کر پا رہے، وہ اپنا حساب ہی نہیں کر پا رہے، اپنے اوپر ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی خوبصورت کر کے، بڑی حسین کر کے، بڑی معنی خیز کر کے، بڑی حکمت بھری کر کے ہمیں ہماری تربیت کے لیے رہنما چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ میں سمجھدار ہوں، میں معاملہ فہم آدمی ہوں، میں بڑی باریکی سے سارے معاملات کو سمجھتا ہوں، لیکن یہاں دیکھیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کو سمجھدار فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے، وہ سیاںا بندہ ہے، وہ دانا آدمی، وہ سمجھدار ہے وہ شخص جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور عاجز ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کے انعام کی امید بھی رکھے۔ یہ سمجھدار ہونے کی علامت ہے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے معاملات پر نگرانی کرنا، غور کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شخص کی روحانی بلندی کا یہ عالم ہے کہ میرے نبی اکرم علیہ السلام نے ان کی تعریفیں فرمائی ہیں۔ اس شخص کے تقوی کی معراج یہ ہے کہ شیطان انہیں دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخروی انعام کا یہ حال ہے کہ حضور معراج کی رات واپس لوٹ کر فرماتے ہیں عمر میں تو تیرا محل دیکھ آیا ہوں جنت۔ اتنا بڑا آدمی لیکن درہ پکڑا ہے رات کو، اور اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں عمر بتا آج تو نے کون کون سے نیک اعمال کیے، بتا یہ فلاں فلاں بات کیوں کی، بتا فلاں فلاں کام کیوں کیا۔ ڈھونڈتا پھرتا اے اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنا محاسبہ کرنا، اپنا حساب رکھنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا۔ عمر بیت جاتی ہے لوگوں کی، لیکن وہ ہر شے کا حساب رکھتے ہیں، اپنا حساب نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم بھی تھے، بڑے صحابی تھے، بڑے جلیل القدر آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی تھی، ان کے پاس غلام بھی تھے، ان کے پاس ان کی اولاد بھی تھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا۔ اس زمانے میں لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی گھر میں کھانا پکانے کے لیے تو باہر سے لکڑیاں کاٹ کے لائی جاتی تھی۔ یہ ماضی قریب میں ہمارے دیہاتوں میں یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی تھی کہ جانا اور جا کے لکڑیاں کاٹ کر کے لانا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹے بھی ہیں، گھر کے اندر غلام بھی ہے، پر لکڑیاں کاٹ کر گٹھا بنا کر اس کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے اور گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے غلام بھی ہیں، تو یہ کام تو وہ بھی کر سکتے تھے، آپ خود کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ سمجھداری کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے میں اپنے نفس کا امتحان لینا چاہتا ہوں، کہیں وہ انکار تو نہیں کرتا، بہت بڑا تو نہیں ہو گیا، کہیں اپنے ہاتھ سے کام کرنا اسے دشوار محسوس تو نہیں ہوتا۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ اے اقبال اپنے آپ کو، اپنا حساب کریں، اپنا محاسبہ کریں، دوسروں کو دیکھنے کی بجائے تھوڑا وقت اپنے آپ کو دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔